یہ مسجد کتنی پرانی ہے؟ آلموسٹ یہ 600 سال پرانی مسجد. اس مسجد کو جنات کی مسجد کہا جاتا ہے، کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ لوگ وضو کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے محسوس ہوتی ہیں چیزیں ایسی. 2018 سے ہم نے یہاں پہ باقاعدہ جماعت کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا. تو اس سے پہلے جماعت نہیں ہوا کرتی تھی. مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا آپ نے رکھا ہوا ہے جہاں پہ چراغ گاہ ہوتی ہے، چراغ گاہ جسے کہتے ہیں. لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندر یہاں پہ دیے رکھے ہوتے تھے، وہ روشنی کے لیے ہوتے تھے. لوگوں نے اسے منسوخ کر لیا، شاید اس سے جلانے سے کوئی منتیں پوری ہوتی ہیں. تو وہ چراغ وہ چلتے چلتے ابھی تک لوگ جو اس پہ خود ہی تیل لاتے ہیں خود ہی جلاتے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ یہاں کے خطیب موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں تمام تفصیلات کہ اس مسجد کو جنات کی مسجد کیوں کہا جاتا ہے. کیا آج بھی اس مسجد میں جنات موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ غلام حسین قادری ایڈوکیٹ. بھائی صاحب مجھے یہ مسجد کتنی پرانی ہے؟ یہ اس کی تاریخ ہی مینشن ہے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں 857 ہجری اور آج ہے 1446 ہجری. آلموسٹ یہ 600 سال پرانی مسجد. 600 سال پرانی مسجد ہے. اس مسجد کو جنات کی مسجد کہا جاتا ہے. اس میں اس مسجد میں کتنی صداقت ہے اس بات میں، اس مسجد کو جنات کی مسجد؟ لیکن جنات کی تعداد نا ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہے. وہ جہاں بھی اللہ کا گھر دیکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں. ہماری مقامی مساجد میں بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی عبادت کے لیے ضرور آتے ہیں اور اس میں صداقت بہت حد تک ہے. لیکن وہ جو یہاں پہ جنات ہیں عبادت کے لیے آتے ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں ہماری طرح، جو کہ ان کا اور میرا مقصد ہے. وما خلقت الجن، اللہ نے جو پیدا کیا ہے کہ جنات کا جو مقصد ہے کہ ان کو پیدا اس لیے کیا ہے انسانوں کو کہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس حوالے سے وہ یہاں پہ عبادت کرنے ہی آتے ہیں. تو باقی اگر کسی نے کوئی ظاہری طور پہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بات غلط ہے. محسوس ہوتا ہے، لوگ وضو کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے محسوس ہوتی ہیں چیزیں ایسی. باقی وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. ہاں بھائی صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے بھی جنات کا ہاتھ ہے، وہ انہوں نے تعمیر کروائی ہے. یہ مسجد صحیح ہے؟ دیکھیں 600 سال پرانی بات ہے، اس میں تو اب کسی کے پاس کوئی اس کا اتھینٹک کوئی پروف تو ہے نہیں، لیکن بس چیزیں منسوب ہیں. ہے کہ کروائی تو انسانوں نے ہی ہے اسے تیار، کیونکہ اس کے نقشے کے اوپر جو مسجد ہے کہ پیچھے دربار عبدالخالق صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک ملحقہ مسجد ہے وہ اسی نقشے پہ تھی. ایک آگے گاؤں تھا پتو قلعہ، تو اس میں اسی نقشے پہ مسجد تھی. وہ ساری انہوں نے چونکہ دوبارہ سے زیر تعمیر کی ہے، اس کو دوبارہ سے کنسٹرکشن کر دی ہے. دیکھا جاتا ہے قاضی صاحب کی جو یہ مسجد ہے یہ آبادی سے کافی ہٹ کے ہے. آبادی ہے اس کے چاروں طرف مگر اس کو ایک باؤنڈری دی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ کہتے ہیں روئے وال سے لے کے قصور تک ایک پورا شہر آباد تھا، اور وہ دریا کا پانی آنے کی وجہ سے جو تھا وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی تھی. تو یہ پھر خالی جگہ یہاں پہ رہ گئی، بچ گئی. تو مسجد تھی، اللہ نے اپنے گھر کو ہی محفوظ کر دیا. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سینہ بہ سینہ سنا ہے. اس کا کوئی ریٹن یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہیں، ریٹن ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی نہیں ہے اس کی. باقی جو ہے وہ یہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دریا تھا، ادھر سے پانی چلتا تھا، وہ اس کا پانی آیا بہہ گیا تو لوگوں نے نقل مکانی کر لی. یہ سارا علاقہ جو تھا ویران ہو گیا، تو مسجد جو تھی وہ سیو ہو گئی. اچھا، یہ مسجد کتنے رقبے میں محیط ہے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں یہ کس طرح آتے ہیں؟ کیا بچوں کو ڈر نہیں لگتا جب وہ سنتے ہیں کہ جنوں والی مسجد ہے؟ خوف تو طاری ہوتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. ایک چیز ہے جن، جب سنتے ہیں مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ یار جنوں والی مسجد میں جائیں گے تو پتہ نہیں کتنا خوف ہوگا کہ وہ بند ہوگی کھلی ہوگی کیا. نہیں، جنات سے کوئی ڈر نہیں لگنا اس وجہ سے کہ اب لوگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. 2018 سے ہم نے یہاں پہ باقاعدہ جماعت کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا. تو اس سے پہلے جماعت نہیں ہوا کرتی تھی. تو امامت کا، پھر خطابت کا، جمعے کا، پھر اعتکاف کا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہاں پہ لوگ رات کو رہتے نہیں تھے، ڈرتے تھے. تو باقی دیکھیں جب بات کرنے یہاں پہ اللہ نے یہ کام مجھ گناہ گار سے لیا تھا، جب آغاز کیا تھا تو یہاں پہ یہی کہا تھا ان سے جو بھی مخلوق ہیں بھائی آپ نے عبادت کرنی ہم نے بھی کرنی ہے، تو اس لیے آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. تو لیکن اب چونکہ کثرت لوگوں کی اتنی زیادہ ہو گئی، آبادی اتنی ہو گئی کہ ان کا ڈر اتر چکا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی کرتے ہیں، تو اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. یہاں پہ کتنے رقبے پہ ہے؟ 1 ایکڑ اراضی ہے جو 8 کنال آپ کہہ سکتے ہیں. اسے اگر آپ مرلوں میں لے جائیں تو 8 کو 20 سے ملٹیپلائی کر دیں تو جو 2018 سے پہلے کیا مسجد بند تھی؟ نہیں، یہاں پہ لوگ آتے تھے کثرت سے، بڑے عرصے سے نا. جمعرات کو خواتین آتی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے منتیں وغیرہ مانگتی ہیں، یہاں پہ آ کے وہ یاسین شریف پڑھتی، چراغ جلاتی. کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شرعی طور پہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن وہ بس ایک سلسلہ ایک لمبے عرصے سے جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں وہ جمعرات کا شروع ہوا ہے.
تو ابھی وہ کنٹینیو ہے یا رک گیا ہے؟ جی آتے ہیں لوگ ابھی بھی جمعرات کو یہاں پہ خواتین بچے آتے ہیں وہ چیزیں لاتے ہیں بانٹتے ہیں یہاں پہ جی ایک چیز میں نے دیکھی ہے مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا آپ نے رکھا ہوا ہے جہاں پہ چراغ گاہ ہوتی ہے، چراغ گاہ جسے کہتے ہیں، چراغ چلتے ہیں، تو وہ کس قسم کے چراغ چلاتے ہیں، کس تیل سے چلاتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ دیکھیں وہ شرعی اعتبار سے تو ہم نے انہیں بڑی دفعہ منع کیا ہے کیونکہ یہ دیے جلاتے ہیں، اسراف ہے، یہ تیل وہی ہوتا ہے جو آپ کا سرسوں کا تیل ہے۔ تو لیکن جو لوگ ہیں وہ رسم کے مطابق ہی ہم کہہ سکتے ہیں، شرعی طور پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک شروع سے چراغ تو اس لیے جو یہاں پہ جلایا کرتے تھے، یہاں پہ لائٹ نہیں تھی، تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندر یہاں پہ دیے رکھے ہوتے تھے، وہ روشنی کے لیے ہوتے تھے، لوگوں نے اسے منسوخ کر لیا، شاید اسے جلانے سے کوئی منتیں پوری ہوتی ہیں، تو وہ چراغ وہ چلتے چلتے ابھی تک لوگ جو اس پہ خود ہی تیل لاتے ہیں خود ہی جلاتے ہیں جی۔ تو مجھے لاسٹ میں یہ بتائیں کہ چراغ کا اور جنات کا کوئی آپس میں کوئی ہے ان کا؟ میں نہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید آگ جلائیں گے تو وہ ادھر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو نیک جنات ہیں جی وہ بھی نیک انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں کسی سے کیا لینا دینا، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، تو چراغ جلانے سے نہ تو وہ کسی کے قید میں آتے ہیں نہ کسی کے غلام بنتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی ایک اپنی خرافات ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں درگاہ پہ جا کے یا مسجدوں میں جا کے چراغ جلاتے ہیں، ان کے لیے تو میسج آپ بنا۔ علماء نے منع کیا، اسراف ہے جی، آئل کا یہ جو ضائع کرتے ہیں لے جا کے وہاں پہ تیل ڈالتے ہیں، یہ ایک نیا لوگوں نے شیشہ چھوڑا ہوا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہوئی ہے، اور تمام اہل سنت کے علماء نے باقاعدہ اسے منع کیا ہوا ہے، یہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت تب تھی جب لائٹ نہیں تھی اور روشنی کے لیے ضرورت ہوتی تھی، اب وہ چونکہ لائٹ ہے تو اس لیے ان کی ضرورت نہیں۔ جی جزاک اللہ، یہ تھے ہمارے ساتھ یہاں کے امام مسجد، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فہد کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔